سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الإمام البخاري رحمه الله باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واجب الاحترام علماء کرام، واجب التکریم سامعین حضرات، میں اور تسی اپنی خوش قسمتی تے ناز کریے تے بجائے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اور تسی اس وقت ایک ایسی محفل شریک ہیں جہدے بارے رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بشارت میرے اور تواڈے لیے بہت امید افزا. ساڈے پیر زمین تے نہیں، اسی ایسے آسمان دی بلندیاں تے الحمدللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آئے، لوگ بیٹھے سی، پوچھا کدے لئی کٹھے ہوئے جی؟ کیا صرف اس تو بیٹھے ہیں کہ اللہ دے دین دی گلاں کری، اور کوئی مقصد نہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ دی قسم تسی صرف اس لیے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں اس لیے بیٹھے. تو فرمایا میں جڑا تانوں اے پوچھا قسم دے کے مینوں تواڈے بارے کوئی شبہ نہیں، تواڈیاں نیتاں تے کوئی شک نہیں. اصل تو میں تانوں رسول کریم علیہ السلام دی خوشخبری سنانا چاہنا کہ مسجد دے اندر اسی اسی طرح بیٹھے سی، دین دی بات چیت جاری سی. سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیویں اکٹھے ہوئے؟ اے اپنی خوش قسمتی تے ناز کرو کہ ایسے پتہ نہیں کنے لوگ ہیں جڑے گانے سن رہے ہونے ہیں، کنے گپاں مار رہے ہیں، تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے جی اور اللہ دی اور دے پاک رسول دی تعلیم سن لی. تو رسول کریم علیہ السلام جدو پوچھا تو لوگوں نے آکھا صرف اللہ دا دین جڑا اودیاں گلاں کر دے. تو رسول کریم علیہ السلام بھی قسم دے کے پوچھا کہ واقعی تسی اس لیے بیٹھے؟ تو کیا ہاں؟ تو حضور نے فرمایا اس تو میں کیا کہ تواڈے لئی جڑی اللہ دی طرفوں بشارت آئی نا خوشخبری کہ جدوں کچھ لوگ اللہ دے کسے گھر چ اکٹھے ہو کے بہندے کہ اللہ دی کتاب نوں پڑھدے دین دی باتاں آپس کردے تے اللہ دی طرفوں رحمت انہاں تے نازل ہوندی ہے، حفتہم الملائکہ فرشتے گھیرے چ لے لیندے مجلس نوں اور اللہ تعالیٰ اپنی اس محفل جڑی عرش عظیم تے اتنے انہاں دا ذکر کر نہ لے کے گل کردا کہ فلانے میرے بندے ملائکہ مقربین انہاں دا ذکر اللہ فی من اللہ اپنے فرشتیاں ذکر کرے. اس تو بھائی میرے تواڈے لیے تو بڑی کوئی خوش قسمتی دی گل ہے کہ اللہ نے توفیق دیتی مسجد کے اندر اسی جمع ہوئے اور اس کتاب دی پہلی حدیث نو سنن واسطے اکٹھے ہوئے جنہوں ساری امت نے قبول عام دا شرف بخشے. مشرق مغرب تے نے گروہ
پاویں کوئی پھیر کے اپنے والوں لے جائے بے مطلب وکھری گل ہے، مگر کوئی امت ایسے گروہ ایسا نہیں اہل سنت دا جڑا یہ کہے کہ کتاب جڑی ہے معمولی کتاب ہے، یہ استخفاف ہے بے قدری سوائے گمراہ دے کوئی نہیں کردا۔ سب منتے ہیں کہ انساناں دی کتاباں چو قرآن مجید تو بعد جنی محنت اتنے ہوئی یار امام محمد بن اسماعیل البخاری امیر المومنین فی الحدیث نے رحمت اللہ علیہ جنہ کام کیتا دنیا دا کوئی بندہ نہیں کر سکا۔ اتنے سارے اہل سنت جڑے نا بچے اہل حدیث اور اہل فقہ اتفاق رکھتے کہ یہ کتاب قرآن تو بعد سب تو اعلیٰ کتاب، وہ دی پہلی حدیث پاک نہیں سن لیا ہے تو بشارت جڑی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ تو نقل کی تھی کہ رحمت نازل ہوندی ہے، سکینہ اتردا، فرشتے گھیرے چ لے لیندے، اللہ اپنے ملائکہ ذکر کرتا، ایڈی وڈی نعمت ہے جڑی مینوں تانوں نصیب ہوئی۔ میں اس موقع تے بجائے دے بے حدیث پاک دے بارے جس طرح کہ علماء دا طریقہ وہ صرفی ناوی بحثاں باب نو کس طرح پڑھنا ہے، ترجمہ کیا، مترجم بہی کیا، مترجم لہو کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال کیڑی شے مقدر ہے ایتھے کیا، انہاں چیزاں نہیں پڑھنا چاہوں۔ وہ عالماں دیاں گلاں تے پڑھدے پھرن نہ اے بھی جڑا انما الاعمال بالنیات ہے یہ صحت مقدر ہے یا ثواب مقدر ہے، وضو دی شرط نہیں، کوئی چیزاں نہیں کرنی، نہ یہ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی فائدہ۔ یہ حدیث دی شروع آدمی پڑھتا رہے، بڑے نیک بندیاں نے محنت کی لکھیاں، یہ شیوخ نو نہیں چاہیے کہ جدو یہو جی مجلس ہوئے عام مرد عورت اتنے نہ بحثاں کا کی فائدہ، یہ طالب علم نو چاہیے وڈیاں کتاباں پڑھن تو اتنے جا کے جھگڑے جڑے انہوں حل کر دینا، اتنے صحیح بات ذہن سے بٹھانی چاہیے بھائی قرآن کی اور حدیث پاک کی۔ میرے بزرگ عزیزو میریاں بھیناں بھی سن دیاں، اس دنیا میرا تہاڈا آنا اتفاقی نہیں کہ بائی چانس اسی پیدا ہو گئے، خالق الموت والحیات ایک پیدا کرنے والے نے کیتا، علیم اور حکیم خدا ہے جنہیں اپنی مشیت اور مرضی نہ چاہیا کہ بندہ پیدا کیتا ہے، اسی پیدا ہے اور جڑے اتنے پیدا ہوئے تو چلے جانا۔ یہ دنیا جڑی یہ کھیل تماشا نہیں، عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، گڈی چو کوئی چڑھتا کوئی اترتا پیا، یہ دنیا جان آن دی جگہ ہے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ کنے سی جڑے پہلے اس محلے چون گے نہیں اج جس قبرستان چلے گئے، میں تساں بھی جانا۔ اللہ فرماؤں یہ جڑا سلسلہ چل رہا ہے لوگ پیدا ہو رہا ہے مر رہا ہے، تہاڈا کی خیال ہے دیکھے لیا میرے چاہا میں کوئی ڈرامہ شروع کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ یاد رکھو یہ ایسی گل نہیں، یہ امتحان دا کمرہ ہے، دنیا کی ہے ایگزامینیشن ہال ہے، تسی اس گڑکے جے پرچہ دے رہے جے امتحان دے کمرے بیٹھے اور تہاڈی قسمت دا فیصلہ ہونا کہ اس دنیا تسی کی کر کے جاندے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا انہیں پرکھنا ہے دیکھنا ہے کہ تو اس دنیا کے اندر کی کمائی کر کے آیا، اس دنیا تو کوئی اچھے کام کر کے لگیا یا زندگی برباد کی تھی۔ مگر ساڈا عام لوگوں دا حال ہے یہ بیٹھے آن کے بات وسار دیتی کر کے سچ دے قول کرا رہا ہے، رب نہ گل کر کے آئے کہ اس دنیا نیک زندگی گزاریں گے تے پراؤ پلا دیتی، بہناں نے بھی پراواں نے بھی ایسے کماں چ لگ گئے جڑے ساری عاقبت نوں برباد کر رہے۔ اکھاں بند ہوندیاں ہی جدوں اگلی دنیا دا پھٹ کھلنا نا فرشتے کھڑے ہونے اللہ تعالیٰ ہونا، اسے پتہ چلنا کہ برباد ہو کے آئے، اسی کچھ نہیں کر سکے، زندگی برباد کی تھی۔ اتھے آن کے بات وسار دیتی کر کے سچ دے قول اقرار آیا، دیا سنگھ بہاجیا کوڑیاں نوں کھٹن واسطے لال جوار آیا، موتی خریدن لی آئے سی کوڑیاں دا وپار شروع کرتا کہ بنگلے بنا لو کوٹھیاں بنا لو، کی ہے اکھاں بند ہونیاں سب کچھ رہ جانا۔ اے ریاض الصالحین ہر اہل علم نوں پتہ بے بہت بہترین کتاب امام شرف الدین یحییٰ نووی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری کتاب دی باتیں یہ لکھ رہے انا للہ عبادا فتنا۔ اے سن لو میرے بھرا بھی تے بھੈਣਾں، میں ادھر ادھر دیا گلاں وقت نہیں ضائع کرنا، میں سمجھنا کہ امانت ہے میرے کو، میں تسی اللہ دے ہاں جواب دینا کہ کٹھے ہوئے سی حدیث پاک سن، کوئی کھٹ کے آئے کوئی سکھیا، انا للہ عبادا فتنا، ایسے اللہ دے ہوشیار بندے عقل مند انہوں نے کہنا چاہیے نہ آکھو کہ فلانا عہدہ لے لیا انیاں ڈگریاں لے لیاں دولت، کچھ نہیں، یہ سب پاگل اور بیوقوف ہے، ایسا مال اکٹھا کر رہا ہے مردیاں ہی چھٹ جانا، کوئی چیز نال نہیں کرنا۔ عقل مند ہوا لوگ تلق الدنیا وخاف الفتنہ، جنہوں نے اس دنیا میں طلاق دیتی اور ہر وقت ڈردے رہے بھی یہ مکار ہے، بڑی جال ساز تے فریبی ہے، دھوکھا دیندی ہے، کدی عورتاں پیش کر دی ہے کدی دولت پیش کر دی، یہ دنیا ایک دھوکھا دین والی شے۔ انا للہ عبادا فتنا، اللہ دے او بندے عقل والے اصل تلق الدنیا وخاف الفتنہ،
جنہاں نوں طلاق دیتی پرا ہو جا سانوں نہ دھوکھا دے، نہ اسی تیرا مال ویکھنا نہ خزانے ویکھنے، ڈر گیا پھر ہاں جسے اس دنیا دے بارے انہوں نے غور کیتا بھی ہے کی نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطن، ہوش نہ ویکھیا علم والے، علم ہے ہی نہ، کتاباں رٹن دا نا نہیں، ڈھیر جمع کرن دا کتاباں دا نا نہیں، ایس نقطے نوں سمجھ دا نا کہ انہاں عقل منداں نے جیسے اس دنیا نوں ویکھیا کہ کدوں سے بنی، کنے آئے کنے چلے گئے، نہ کوئی حکومت نال لگیا نہ دولت تے فریب نہیں کرنا، انہوں نے کی کیتا نظروا فیہا، بڑی اچھی طرح انہوں ویکھیا، دھیان نال دے بارے غور کیتا، فلما علموا انہا لیست لحی وطن، جدوں انہوں نے پتہ لگ گیا بھی کسے زندے دے رہن دا وطن نہیں، کوئی زندہ ہے نہ سمجھے بھی میرا وطن ہے، وطن کوئی نہیں مسافر خانہ، کوئی پتہ نہیں کسے بھی ٹلی کھڑک جائے وہ اتھو چلا جائے، انہوں نے سمجھا ہے وطن نہیں، یہ دھوکھا نہ دے کہ وطن ہے تے اتھے ڈیرے لائیے، وطن کوئی نہیں، جیسے سمجھ لیا انہوں نے پھر حاسبوہا لجۃ واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفن، انہوں نے کیا ایک ڈونگا سمندر ہے دنیا، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جنہیں کئیاں دے بیڑے ڈوبتے، کوئی دنیا دے لالچ مگر لگ گئے، کوئی عورتاں مگر کوئی خدا ڈوب گئے، اسی اپنی اکھاں نہ وینے ڈبے، اللہ تو پناہ منگنی چاہیے، یہ دھوکھا نہ دے جائے، کی کیتا انہوں نے حاسبوہا لجۃ واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفن، انہوں نے کیا گہرا سمندر ہے، یہ وہی کشتیاں نیک اعمال دی بیڑیاں چڑھ جاؤ، یہ سمندر نوں پار کر جاؤ ورنہ انہیں ڈوب جانا، اے گرداب ہنیر غماں دا تے دنیا نام صداوے، مت کٹ پیر وچے من تارو تے مت روڑ لے جاوے، کئیاں نوں ڈوبتا اس گرداب نے، ایسا پھنگریا وچے بیڑے ڈوب گئے، کوئی دولت مگر پہ گیا کوئی بچ گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ سمندر ہے، نیکی جہیاں جڑیاں بیڑیاں نہ چڑھ جاؤ، نمازاں روزے روزانہ نیک سلوک اچھے اعمال کرو سفن، وہ کشتی، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ تین اشعار لکھیا، کیا اکرم اللہ سمجھیا کہ دنیا فریب دیندی ہے، اے رہن دی جگہ کوئی نہیں، ایک گہرا سمندر ہے انہوں پار کرنا ہی، صالح الاعمال نیک عملان کے ذریعے پار کرنا، اللہ پاک فرماؤں جڑا بھی یہ سمجھدا کہ مرنا اور اللہ دے حضور جانا، انہوں کی کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ أَحَدًا، نیک اعمال کرے کہ اللہ دے نال شریک کسے نہ کرے، اس موقع سے پتہ لگتا بیا قرآن دی کی ضرورت ہے، حدیثاں دی کی لوڑ ہے، اے نقطے سے آ گیا میں ہوں کہ جب سمجھا کہ دنیا فانی ہے اور اسی امتحان لیا ہے، امتحان دے کے جدوں جانا رزلٹ نکلنا، پھر اللہ نے دیکھنا نیک اعمال کیتے ہیں کہ نہیں کیتے، برے کیتے ہیں سزا ملنی، جنت دوزخ بنائے، ہن ہر بندہ سوچوں گا بس جدوں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیتا بے اس دنیا چ امتحان ہے اور اگے نتیجہ نکلنا، اس اللہ دا کام نہیں سی، اس رحمان اور رحیم رب دا کام نہیں سی، کوئی لوگوں نے پھر دس دا بھی آ نیک کام دے دیتے میں خوش ہونا، اے وہ برے کام میں جنہاں سے میں ناراض ہوں، یہ وہی ذمہ داری سی، وہ فریضہ سی کہ خلق تنوں دس دے کہ اے کام نہ کرے ہو مارے جاؤ گے میں پکڑوں، اے کام کر کے آئے نام ہوگا، اس پاروں سب تو بڑی ضرورت اللہ رحمت فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر چلا نوار دی بارش کرے، انہیں کتاب نوں کب تو شروع کیتا، وہی تو وہی نہیں جڑا بندہ سمجھے انہوں دین دا کچھ پلے نہیں پڑنا، نہ ایمان دی گل کرو نہ اسلام دی کرو نہ روزیاں دی نماز، سب بات دی گل، پہلا گل ہر بندے نوں جنوں بھی تسی سمجھانا وہی دی کرو کہ بندیا خدا دیا علم واسطے کوئی خدا دی طرفوں انتظام ہویا کہ نہیں ہویا، تو انہوں دسن لی بھی کیڑے کام صحیح ہے کیڑے غلط ہے، کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کیتا ہو، اور جس طرح مولانا پڑھ رہے تھی قرآن مجید اللہ پاک نے سورہ بقرہ راف سب جگہ دسیا کہ جدن آدم اور حوا علیہ السلام زمین تے اتارے جا رہے تھے، ادن ہی رب نے اپنے ذمہ لے لیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرا ایک کام ہے کہ میری طرفوں لگاتار ہدایت آندی رہو، میں اندھیرے چ نہیں رہنا بھی بچوں کو پتہ بھی نہ ہوئے کہڑے سوال آنے تو میں پرچہ لین پہ جا نہیں دسوں گا، دسنا شروع کیتا، آدم علیہ السلام نبی ہوئے بعد لگا، اور اس تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کی آیت پیش کی تھی سورہ نساء دی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، وہی تو شروع کیتا کہ جنہ جے یہ ضرورت تمہیں سمجھ نہیں نہ ہوندی کہ رب نوں پوچھیے پر تو جو پرچہ لینا مالک ہے تو دساں کہڑی گل تے راضی تو نہ رہا، اور یہ اپنی طرفوں اسی کر لئیے جویں حاجی صاحب پڑھ رہے سی بدعت کہ اللہ نے آہ ثواب بڑا کم ہے، وہ سانوں کی پڑھ رہا، یہ مالک نوں پوچھو پر تو کی ریت نوں حکم دینا، اپنی طرفوں اگر ریت نے آپ پہ کر لیا پر نہیں آہ حکم ہے، یہ بغاوت ہے، یہ جرم ہے بہت بڑا، اور اس پاروں بدعت دین دے اندر شرک ہے، چھوٹا گناہ نہیں شرک کہ ایک امتی نے اٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے نیکی تے ثواب ملنا،
کہا جنا تینوں کہڑی اتھارٹی ہے، کس اختیار میں تو کیا کہتے ثواب ہوگا؟ تو خدا دسے کہتے ثواب دینا، میں کہتے انعام دینا، سزا دینی اللہ کا کام۔ اس تو بدعت بہت زنا تو بھی ڈاکیاں تو چوریاں تو وڈی ہے کہ ایک بندہ ہی اٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آ کام میں طے نہیں شریعت بنا سکے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس تو پہلے دن ہی انہیں آخیا کہ آدم حوا میری طرفوں ہدایت آتی رہے گی، جہے اس ہدایت دے مگر چلن گے انہوں نے کوئی ڈر غم نہیں، تے جنہیں اس ہدایت تو منہ موڑیا تباہ ہو گئی۔ تاج امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح نو وہی تو شروع کیا کہ جدوں دماغ سے گل بہ جاندی نا کہ اللہ نو پوچھاں بغیر اور وہ شریعت نو پوچھاں بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ، تسی رعیت جے، محکوم جے، حاکم اللہ، حاکم دسو گا کیا کام جڑا ہے میں راضی ہاں تے ناراض، بادشاہ قانون بناؤ گا، رعیت دا کام نہیں، اس لیے وہی لازم ہے۔ اور اس تو پہلا انسان ہی وہی دا حامل سی، آدم علیہ السلام ہی نبی مکرم سی، اللہ نے نبی بنایا۔ پہلے نے آخیا کہ آ دین اپنی اولاد نو دس دے، اور پھر سر اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت دسیا کہ نوح علیہ السلام بھی آئے، باقی انبیاء آئے، یعنی رسول اللہ نے آ کے دنیا نعوذ باللہ کوئی نویں دکان نہیں کھولی من کرت کاروبار، انبیاء لگاتار آ رہے تھے، ما کنت بدعا من الرسل، حضور نے کوئی نویں گل نہیں، وہی جڑی نبی دس جاؤں گے۔ اس تے نام دسدا کہ جدن تو زمین تے آیا سی اس دن تو وہی شروع ہوئی ہے، اور لگاتار نبی دس لیا ہے۔ انہاں نبیاں تو آخری نوئے انسارا قیام آخری حاملے و رحمت للعالمین۔ ہوں ایک ایسا استاد آیا جن نے جنی قیامت تک ضرور دی شاید سی دس دی، کیا ہوں سبق پڑھاؤ دی لوڑ نہیں، ہوں ہدایت جڑی نا وہ میرے کو تمہیں مل گئی مکمل، الیوم اکملت لکم دین، دین ہو گیا مکمل، جنہیں لینا ہوئے تو لے لے۔ ہوں اللہ پاک نے سورہ مائدہ سے گل کہی جتوں مسلمانوں سے بھی کئی بے دین اٹھ کھڑے ہوئے کہ نری کتاب لے لو، قرآن نبی نو چھڑ دو، سنت کی ضرورت ہے، بدماش ہو۔ قرآن نے آپ آخیا کہ امتاں نو کی اللہ تعالیٰ نے دسیا، میری کتاب نہیں، کتاب ہوں تو اللہ تعالیٰ چھاپ کے نا فرشتیاں دا ونڈ جاؤ۔ کافراں نے کئی باری آخیا جی اللہ منانا چاہتا تو انسان نو ضرور نبی بنانا، فرشتے کر لے۔ اللہ نے آخیا کام ہو سکتا، فرشتے آن تمہیں کتاباں پڑھا جان، مگر کتاب دے بارے رولا پی جائے بے شاید دی کی تشریح ہے، یہ کی معنی کی مطلب کون فیصلہ کروں گا؟ اس تو کتاب دے نال استاد لازم ہے، میں ایک استاد بھیجدا لکل جان اللہ شرعۃ و منہاج، اے لفظ اہل علم بیٹھے اللہ نے آخیا ہر امت لی دو شیاں بنائی، ایک شرعۃ ایک کتاب ہے کہ اللہ آپ ایک کتاب، ایک منہاج کہ نبی دا طریقہ، نال نبی ہوندا جڑا پھر پریکٹیکلی کر کے دسدا اے کھانا پکاؤن دی لے لو ہاں کتاباں تے جنیاں مرضی کوئی اپنے طور پکاؤن دی کوشش کرے، نہیں ہانڈی پکڑی کسی عورت کو بوے جڑی پکاؤن دی اپے جا چاہو، کتاباں نہیں دے سکدیاں، پریکٹیکلی کر کے دس۔ اے علاج معالجہ طب دیاں کتاباں خرید کے سارے لوگ ڈاکٹر بن جان، نہیں، ڈاکٹر دے نال رہ کے کئی دیر انہوں تجربہ کرنا پیندا کہ اتنے مشق کی ہے۔ منہاج اور شرع، اے سن لو اہل علم کہ ایک شرع تن اتردا ہے شریعت، ایک نال منہاج اتردا، نبی دا طریقہ، نبی دی روش، یہ دو جب تک نہیں ہوندیاں دین نہیں مکمل ہو سکتا۔ جڑا انہاں دونوں الگ کرنا چاہے نا بھی کتاب لے لیں گے تے پڑھ لیں گے ٹاپے میں نے لے لیں گے، رسول نو نہیں پوچھنا، ضلالم بعیدا، اینے گمراہ ہون گے کہ کافراں تو برے ہو جان گے بے ایمان۔ نبی بھی نال رہنا تے قرآن کتاب بھی رہنی، اس تو اللہ دی کتاب رسول دی سنت ہدایت دے دو سر قسمیں انہاں نو الگ نہیں کیتا گا، کٹھے انہاں دونوں نو پڑھنا اے مشعل ہے، ایسے سمجھو اے روشنی دے چراغ ہے کہ دین اتوں پتہ لگے۔ اور علم حدیث جڑا جڑا اسی پڑھنے واسطے آج شروع کر رہے ہیں، مولانا میرے ساتھی مبارک شروع کر رہا ہے بچیاں واسطے، علم حدیث دی شان جڑی ہے کوئی بندہ بیان نہیں کرے۔ علم بڑے مولانا بھی دسیا بے علم اللہ تعالیٰ بڑے، مگر علم کیڑے باقی علماں دا موضوع کو کوشا کو کیڑی گل حدیث کی ہے، حدیث دا تے لفظ سن کے بندے نو پتہ چل جاندا بھئی یار اے آب حیات دا چشمہ جنوں پی لیا تو آدمی پھر نہیں مردا، اے او جنوں پی لے نا موت نہیں آنی۔ اور حوض کوثر جڑا رسول کریم علیہ السلام دا ہونا نا دن قیامت دے جڑا آدم تو لے کے اللہ تک، اور جے دے اندر دودھ تو نالوں سفید تے شہد نہ مٹھا تے برف نہ ٹھنڈا پانی، جن نے پی لیا حضور نے آخیا پیاسا نہیں ہونا، وہ کی ہے رسول کریم دی سنت دا تمثل ہے۔ یاد رکھو جڑا حضور پاک نے دین دنیا دے دسا ہے حوض کوثر ہے، جن نے یہ پی لیا نا وہ بھی حوض پیے گا، جڑا ایک تو محروم ہے اسے کبھی نہیں آؤگا۔ حضور نے فرمایا میں آپ کہہ دوں گا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ، جدو میری سنت نہیں چلے کدی نہیں میرے حوض سے آئے۔ وہ حوض جڑا دودھ بنیا ہونا وہی حضور دا علم ہے، جڑا اس دنیا سے پڑھ رہا ہے پی رہا ہے سچ مچ اسے دودھ ہونا، جڑا اتنے نہیں چکھیا ہونا وہ کی چکھنا۔ سنت بہت بڑا علم ہے۔ دو تین شعر میرے کو سنو کہ سنت کی تعریف علماء نے کیا، علم الحدیث اجل علم الدین ہے، سارے علماں تو اچا علم
حدیث کا علم ہے، سارے علم تو تھلے ہے، علم الحدیث ہے اجل علم الدین ہے، اور یہ پاروں انسان کا رتبہ آندا کیوں یہ کیوں یہ سارے علمات ود جائے؟ کوئی کسی شاید پر زراعت پڑھ رہا، کوئی ڈرائنگ پڑھ رہا، انہوں نے موضوع دستے کہ گھٹیا دی چیزاں پڑھ رہے، اتنے کیوں اسی پڑھنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کس طرح رہے، حضور نے کی کیتا، اتنے گل ہی سوائے تو کوئی نہیں، پھر رسول اللہ کی کر دے؟ یہ سارے علم دا مدار یکفی فضل ذکر للمصطفیٰ فی کل وقت قد مضا والحین، آندا اس علم دی شان کی پوچھدا، اس علم دی شان لی اینا ہی بتھیرا دن رات یہ ذکر مصطفیٰ دا ہوندا، یہ جھور کوئی گل نہیں آنی۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ یکفی ہے فضل ذکر للمصطفیٰ فی کل وقت قد مضا والحین، اور مصطفیٰ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ دی شان خیر البریت سید رسول اللہ دی، رسول کریم و جلت محاسن و تدوین ہے، دنیا جہان دے دفتر لکھی رہو حضور دی شان ہی لکھی جان، اس نبی دا ذکر جس کتاب سے جس حدیث دے اندر، یہ تو بڑا کوئی علم ہونا، سب تو زیادہ اعلیٰ اور اونچا علم ہے کہ اللہ دی کتاب پڑھو، بعد رسول اللہ دی زیارت کرو، بالکل اکھا نہ کرو دن رات۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے محدثین تے اپنی رحمتوں دی بارش برسائے کہ سانوں گلا کوئی نہیں کہ رسول اللہ دے زمانے تو ہندے یارہ گل پوچھ لیں گے، ہر گل ہے چاہ جدوں صحابہ کرام لوگ آئے جی ابو ذر اسی اگر حضور دے زمانے چاہ گل ہندے پوچھ دے، فرمایا پوچھ لی ہوئی حضور نے دسیا، صرف ساری بدقسمتی یا ساری شامت ہے کہ اسی اس علم دی طرف نہیں آؤں، ورنہ اللہ دا رسول دنیا تو اگر نبوت نو ختم کر گیا تو ایویں نہیں کہ نبی نہیں آنے، بندوبست ایسا ہو گیا تو ہن چان نہیں ہے، آفتاب عالم تاب چھوٹے چھوٹے ستارے نہیں، سورج چڑھے آیا، ہن چراغاں دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہن کسے نبی دی ضرورت نہیں، جن نے آنا قرآن الا دو اور محمد رسول اللہ دی سنت الا دو، یکفی فضل ذکر للمصطفیٰ فی کل وقت قد مضا والحین، قرآن دی حدیث دی شان لیے نہیں کافی ہے، دن رات یہ عالم یہ بیان کر رہا کہ رسول اللہ نے آ فرمایا، رسول اللہ نے کیتا، رسول اللہ جہاد تے یہ سوائے نبی پاک دے میرے پراؤ گل ہی کوئی نہیں، اس تو حدیث نال زیادہ پاکیزہ کوئی علم نہ آدمی یہ اختیار کرے۔ اس پاروں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح نو شروع بہت اعلیٰ ترتیب ہے، ایمان نے بات شروع کیتا کہ ایمان تے تاڈی پیدا ہو گئے، نبی نو منے گا، بے آکھیں گا کہ اللہ کی طرفوں کوئی شے اتری ہے تاڈی وہ نبی بنیا، پھر وہ زبان ایسی ہوگی کہ جو کہندا ہن اے نہیں، وہ کہندا ہے اللہ کہندا ہے، اے نہیں میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جے تو رسول دی مننا، رسول کروں کچھ بھی نہیں آندا، اللہ کہندا تے وہ کہاں کہندا۔ اس پاروں وہی اے دین دی بنیاد ہے، فلسفے تے لیکچر دیو یونیورسٹیاں دیو، پہلا کوئی نماز روزے دی گل نہ کرو، اس گل تے زور دیو کہ علم دا ذریعہ کیڑا، کتھوں علم لڑا، ایسا بے خطا اور ہر شعبے تو پاک، ہر علم چ غلطی ہو سکتی مگر وہی چ غلطی نہیں ہو سکتی، وہی تے اللہ بولدا، اللہ ہی غلطی کھاوے تو وہی غلط ہوے نا، اللہ بالکل علیم ہے، غلطی نہیں کھا سکتا، اس تو اللہ دا علم جڑا قرآن چ ہوئے، رسول اللہ دی زبان سے ہوئے، غلطی تو پاک۔ جب تک لوگ اس چشمے تے نہیں آتے، انہوں نہیں چکھتے، مر جان بالکل ہلاک ہو جان گے، طرح طرح کے زہر پھکن گے، کبھی دارو نہیں آن مل سکتا۔ علاج قرآن تے رسول اللہ دی وحی تے، وحی دا بیان، اور پھر آیت پیش کر دی جس ذریعے امام نے دکھایا بھی وحی بھی کوئی اج نہیں چلی، جیوں زمین تے آدمی آیا، نوح علیہ السلام آئے، نبی سارے آتے رہے، سنا رہے دنیا، اس کلام دے ذریعے انہوں نے دنیا نو ہدایت کی طرف بلایا۔ اس تو دین دی بنیاد میرے بزرگوں عزیزوں، ہر عالم دین نو چاہیے، یہ دور ریشنلزم دا، لوگ عقل پرست ہے، کیوں پوچھ دے یہ کیوں سمجھاؤ ممبران تے اپنے تقریراں تے اپنے درساں لوگوں کو قائل کرو پہلا وحی دی ضرورت ہے کہ کیوں وحی تو بغیر چارہ نہیں، یہ جن تواڈے علم میں فلسفے نال کی خامیاں، یہ پڑھنا پینا کہ انہاں سارا کی کھوٹ ہے، کتھوں آ کے بس ہو جاندی ہے، اور سوائے وحی تو چارہ نہیں۔ اس لیے میں کتاب دا حوالہ دوں گا، اہل علم حضرات ضرور دا مطالعہ کرو، اس بندے نے لکھی جڑا اس دور دا عبقری سی، بالکل بے نظیر آدمی سے فوت ہو گیا، سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے لیکچر دیتا انہوں نے جامعہ ملیہ دہلی، جتھے بڑے بڑے دانار فلسی پیدا ہے، ہر ویلے منطقی چل رہی سی فلسفہ، اتنے مولانا رحمۃ اللہ نے دیتا مذہب اور تمدن، بنیاد شروع کی تھی کہ حواس بھی بیکار ہے، عقل بھی ٹھوکراں کھاندی ہے، فلسفہ بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، کشف اور الہام چ بھی غلطیاں، ولی خود منتے ہیں کہ ساڈا اپنا ہی رولا مکدا، ایک شاید جڑی بائی ہر شاید تو پاک، وہ نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی دھوکھا، اکھاں میٹ کے انہوں پڑھ لو بھائی، پڑھن دے قابل کتاب ہے، حوالے دے دے کے انہوں نے کیا ایتھے دیکھ لو صوفیاں آپ اعتراف کیتا تے ساڈے کشف چ شیطان وچ ملاوٹ کر رہے، فلسفیاں کیا سانوں کچھ نہیں لبدا، اور اس تو کچھ آندا
افلاطون کو استاد شاگردی نہیں بنی کی انہاں دے پلے ٹھوکراں کھاندے مگر نبی جڑے انا ہے نا الیکا نوح علیہ السلام تو لے کے لائن کھڑا کر لو جو نوح علیہ السلام کہہ گیا وہی محمد رسول اللہ دے انہاں دی گل چ فرق نہیں پیا اللہ دی طرف نہ کوئی غلطی لگی سب نے پوری دنیا جتھے بھی آئے بولیاں جدیاں علاقے جدے زمانے جدے ملے بھی نہیں مگر گواہی چ فرق نہیں پیا کیوں خدا دی طرف بولے انبیاء دا کلام جڑا ہے صرف علم دا صحیح سرچشمہ اس تو بغیر مولانا علم دی گل کر باقی نو علم کہنے نہیں چاہیے میں صاف آنا یہ صرف فن ہے یونیورسٹیاں کالجاں میں لیکچر لینا میں نا یار صرف تسی نا جی لوگ ہور کاروبار سکھ لیں گے نا ایک فن سکھاؤں دے تسی بھی روٹی کماؤں جو گا ہوگا کسی نے زراعت سکھ لی کوئی علم نہیں علم جڑا کہ اسی اس دنیا کیوں آئے ہیں کن بھیجیا کس غرض لیے آئے ہیں بعد کی بننا تواڈے پلے نہیں اے اصل زندگی دا مقصد تسی سکھا ہی نہیں سکتے یہ صرف انبیاء علیہ السلام دا فائدہ یہ دنیا کوئی پاک گروہ جنہوں نے آ کے بالکل لوہے چلی گل آخی کہ ساری گلوں چ غلطی نہیں ہو سکتی نہ اختلاف لبنا نہ فرق لبنا سب اللہ دا کلام یہ بارے پھر جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی سورہ کہف دی آخری کہ جڑا ایمان رکھدا من کان یرجو لقاء اللہ جن میں یقین ہو گیا ایک دن رب دے سامنے جانا انہوں کی کرنا چاہیے فلیعمل عملا صالحا نیک کام کرے ولا یشرک بیاد اللہ نہ شریک نہ کہنو کرے نیک کام کی ہے نیک کاماں جی بڑا رولا جھگڑا کوئی آندا نیک کام اس بارے جی حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں کیسے بندے کی گل کر رہا جنہوں سارے علم جان دے اس تو بڑا بدماش کوئی نہیں سی ایڈا وڈا ڈاکو سی گینگ بنایا سی اور بغداد دے رستے ڈیرا لایا سی کافرے لنگ دے سی تے لٹ دے سی کوئی سلامتی نہیں سی گزر سکتا اور لوگ تنگ آ کے پھر انہوں جگہ ٹیکس دین لگ پائے کہ پہلا ہی پائی حصہ دے دیو ہاں مگر وہ پھر تائب ہویا اج حدیث اور تفسیر دیا کتاباں پڑھیاں حضرت فضیل بن عیاض اولیاء دا سردار ہے بہت بڑا ولی ہویا کہ صرف قرآن اللہ دے دین دی تعلیم ٹھیک کر دی ہے میں نا دن رات حکومتاں بدلی جاؤ جن مرضی بدل کے ویکھ لو کدی اصلاح نہیں ہونی اصلاح ایمان نہ ہونی جدوں دل چ یقین آ گیا کہ اللہ اور انہوں نے حساب دینا مسئلے حل ہو جانے اس تو بغیر کھ بھی نہیں بننا پاویں گلی گلی سکول کھول دو پاویں سارے نے ایم اے دی ڈگریاں پڑھا دیو ڈاکو جمن گے کرپٹ جمن گے یہ بدماش افسر جمن گے دیندار نہیں پیدا فضیل نو کنے بنا نیک ڈاکو بغداد نو قافلہ جا رہا تاجر جا رہا سامان لے کے ایک حافظ قرآن نے آخیا کہ میں بھائی جانا بغداد تواڈے اونٹ جا رہا جب مینوں نال بٹھا لو تو تہاڈی مہربانی انہاں آخیا بھائی جا تاجر نے بٹھا لیا رب سبب بناؤندا بے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوئے جدوں قافلہ اتنے پہنچا فضیل اور ساتھی کھڑے سے ہتھیار لے قافلہ لٹن تے حافظ قرآن نے تلاوت شروع کی پڑھدا ہوندا سی اتنے اور اس میرے پراؤ بہنوں سورہ حدید تے پہنچا سی سورہ حدید بھی آیت تلاوت کر رہا سی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر آیت پڑھ رہا سی تے سوال ہے اللہ پوچھدا تے ویلا آیا کہ نہیں کہ تو خدا دا کلام سن کے ڈر جائیں اے گل پوچھی رب نے ہر بندے نو تے کدوں وقت ہونا میں تو اللہ دا کلام سن کے ڈریں گے جدوں کیا حضرت فضیل دیاں چیخاں نکلیاں انہاں کیا حافظ قرآن وقت آ گیا قرآن دی آیت نے ڈراتا تے کدوں ویلا ہونا میں تو کلام اللہ سن کے ڈریں کیا آ گیا اتھے میرے دل نوں پھڑ کے بہ گیا کہنے لگا چورو ڈاکو تہاڈی مرضی ہے جو مرضی کر میں توبہ کر قرآن نے مینوں آخیا تے کدوں سمجھے گا تو ہاں انہوں نے آخیا جب تو توبہ کر گیا تو اسی بھی کر گئے ہوں لٹیا سی بڑے بڑے امیراں نوں چلا گیا پھر ایک ایک دے دروازے تے گیا جا کے آخیا پراؤ آ ہیگا میرے پلے لے لو دوجا جڑا وہ معاف کرنا کر دیو نہیں تے مڑ دیو میں کما کے تہاڈا موڑوں گا میں سچی توبہ کر دوں گا اور روئے لوگ انہوں نے آخیا فضیل تیرے ورگا بندہ توبہ کری اور بعد حرم شریف نو سفر کیتا 2 سال لگے مکہ پہنچن ایک قدم اٹھا لیا 2 رکعتاں پڑھ لی پھر قدم چکیا سجدے کردا گیا اور باقی ساری عمر حرم شریف گزاری حدیث اور تفسیر کے اندر بہت بڑا امام اور ولیاں دا سردار قرآن نے ٹھیک کر دیتا ورنہ لا روز آرڈیننس پاس ہوندے بدماش ہوندے جاندے نویں پولیس بناؤ اختیار دو اور زیادہ بدماشی ہوندی وہی ہے جڑی دنیا میں ٹھیک کر دی تو فرمایا حضرت فضیل ابن عیاض نے کہ جڑا قرآن نے آخیا کہ نیک عمل کرو نیک عمل بھی کی چاہ رہی لیا بلو اکمائیکم احسن عملا اچھے عمل لے کے جاؤ لا 2 لفظاں کی گل مکاتی اتنے پاویں سارا سال خطبے دو اسوبہ و اخلصہ درست ہوئے تے خالص ہوئے لوگوں نے پوچھا ہے کی گل ایک تو کام ٹھیک ہونا چاہیے دوجا وہ پھر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے
فرمایا اسبب دا مطلب ہے درست ہونے دا کہ وہ سنت دے مطابق ہوئے. پہلا آ دیکھو کہ وہ کام جڑا تسی کیتا سنت دے مطابق کیتا. جے وہ دا طریقہ ہی غلط ہے تے پہلا ہی کام خراب ہو گیا ہے، نمبر اولی کٹیا گیا. وہ ثواب ہی نہیں، درست ہی نہیں کم، اس کام ہی غلط ہے. پہلا اے کر کہ وہ کام شروع تو آخر تک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو کرنا ہی سنت. یہ اسبب ہو گئے کہ سنت دے. فرمایا دوجا اخلص کہ آج جے سنت دے مطابق ہے پھر اندر نو ویکھ نیت نو یہ کام تو کیتا کیوں؟ لوگاں نو خوش کر لی، کوئی ٹھگ کے لوگاں کو چندے لین لی، یا اللہ دی رضا لی کیتا ہے. یہ دوجی شرط ہے. پھر پہلا سنت دے مطابق ہوئے، دوجا ہوئے پھر خالص اللہ دی رضا لی. اے دو کریں گا احسن. اے ڈاکو کہہ رہا توبہ تو بعد نچوڑ کرتا پورے دین دا کہ اتباع سنت نبی دی کر تے رضا رب دی ٹونڈ. ہاں رب نو خوش کرن دی نیت نہ کم کر، ورنہ نماز ہی منہ تے مجنی. اے ہن جتوں امام بخاری نے کتاب نو شروع کیتا ساری گل دا نچوڑ کریا کہ وہی دا خلاصہ کی کہ عمل دا دار و مدار نیت ہے. اے علماء بحث پہ گئے. حنفیاں نے آخیا تے مراد ہے ثواب نیت نہ ملدا ہوں وضو ٹھیک ہو جاندا، نہ بھی نیت ہوئے آدمی نے ہاتھ منہ دھو لیا وضو ہو گیا، نماز پڑھ سکتا گاں ثواب نہیں ملیا. شافیاں نے آخیا نہیں صحیح نہیں، صحت نو ثواب نہیں. کوئی نہیں بحث قتل نہیں. یہ سارے اشارے میں اپنے طرف چلے گئے. اس حدیث کا کوئی ذکر نہیں کہ گناہ دا کم نیک نیچی نہ کرو تو نیک ہو جاندہ، مواہ کرو تو سنت ثواب بن جاندہ. نہ یہ بحث انہوں نے اپنی فقہ جی رکھنی چاہیے. حدیث دا منشا نہیں. یہ صرف نیک کمان دی گل ہے، ہر عمل دی گل نہیں. انما الاعمال یاد رکھو میرا اج دا درس کہ نیک کام جڑے انہوں نے فرمایا اور نیک کام دا بھی ملتاد بنا. گناہ دی گل ہی نہ کرو. نہ اتنے گناہ دی گل ہے، برائی دا کام بھی نیک نیچی نہ کر لیے. کئی سوال اٹھایا بھی ڈاکہ مار دے لوگ غریباں دی بچیاں دے ویاہ کر لیے. کوئی پوچھتا جی جی آ کم کرے برائی دا تے ہوے نیت نہیں، وہ معاصی دی گل نہیں. نہ مباحات دی گل ہے بھی کھانا کھاؤ طاقت لی بات کریے نیکی نہ، یہ بحث نہیں. صرف نیک کم کہ ہوے بھی کم نیک بالکل سنت دے مطابق، مگر اگر وہ نیت خالص نہیں برباد ہے. میں نے ساری کی ہبے تک ضائع گئی. لوڑا ہے کہہ رہے ہیں جتے مینوں اور تمہیں کام دینا چاہیے بے غلط کماں تو دفاع کرو. حضور نے ذکر ہی نہیں کیتا، ہجرت دا ذکر کیتا. ہجرت دینی کام ہے، یہ قطن کسی برائی اور دوسری گل کا ذکر نہیں ہے. صرف قیس دا مہاجر. کیوں حضور نے خطبہ دیتا؟ ممبر تے دیتا. دوسری جگہ تے وضاحت ہے ممبر تے بہ کے واز کیتا آپ نے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ممبر تے سنیا. اے حدیث پاک دے ویکھیا بخاری شریف کہ علقمہ بن وقاص آندا میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر سنا. ایڈی اہم حدیث تھی، حضور نے تقریر کرنی پہ. ہویا کہ مدینہ شریف کے اندر کسی نے برائی نہیں کی نہ اور گل، نیک کم کی. ہجرت کی مگر ہجرت کیوں کی؟ وطن چھڈیا، زمیناں جائیداداں چھڈیاں، رشتہ دار چھڈے. ہجرت کوئی معمولی کم؟ ایڈا بڑا امتحان ہے کہ میرے تواڈے ورگے بندے اللہ ہی بنا دے پورے نہیں اتر سکتے. جتھے جمیا ہوندا زمیناں جائیداداں رشتہ دار چھڈ کے پردیس نوں چلے جان، ٹکے کھانے خدا جانے اتنے کی بنے. ہجرت. اور اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن العاص 3 کام ہیں جنہاں سارے گناہ مٹ جاندے. پہلے ایک اسلام جدوں لے آوندا مسلمان ہون دے وقت پچھلے گناہ ختم. ایک حج ہے فرمایا حج بھی پہلے سارے گناہ نو ملیا میٹ کر دے. اور ایک ہجرت نو فرمایا کہ جو کوئی بوریا بستر بن کے تر پیندا تے سمارو میرا گھر در سارا میں چھڈیا میں اپنا دین بچاؤنا. اتنے بھی اللہ گناہ سارے معاف کرے. ہجرت ایڈا بڑا کام. تو ہجرت کیتی وہ صحابی نے، مگر ہجرت کیتی قیس دی خاطر. اللہ رسول نے نہ کیتی، عورت دی خاطر کی. قیس مدینے آ گئی ہجرت کر کے. یہ نکاح کرنا چاہتا سی محبت سے. انہیں آخیا ہجرت کر مدینے آ تد نکاح ہو. ایس پاروں آ گیا. ایڈا بڑا عمل جڑا سارے گناہ مٹا دینا کیتا دین دے مطابق. وطن چھڈیا، بظاہر سارا کام ٹھیک ہے، اندر کھوٹ نکلیا. اللہ رسول دی خاطر نہیں آیا، قیس لی آیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں ساڈے جے نہ ہی وہدا پی گیا مہاجر قیس. یہ قیس دا مہاجر ہے، یہ اللہ رسول دا مہاجر نہیں، قیس دا مہاجر ہے. اس سے حدیث پاک انہاں فقہی بحثاں دا کوئی تعلق نہیں کہ وضو ہوندا کہ نہیں ہوندا. وہ ساری فقیاں دی اپنی بحث. یہ صرف نیک اعمال دی گل ہے کہ اگر نیک اعمال بھی تو کیتے اور سنت دے مطابق کیتے مگر نیت نہ درست نکلی، نیت نہ صحیح نکلی، اللہ دی رضا لئی نہ کیتا، توبہ توبہ توبہ. میں تسی مغالطے چ نہ رہیے بھی اسی اللہ دی رضا لئی کردے ہیں. میں تواڈے سامنے واقعہ عرض کردا. عمر گزر گئی حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ، یہ ولیاں دے سردار ہے. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے تذکرۃ الاولیاء با یزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائکہ. 2 فرشتیاں جبریل دا درجہ، او اس امت دے ولیاں با یزید دا درجہ. یہ پیرانے پیر ہونا تو پہلا
بہت. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ مننے کہ جڑے لوگ صحیح صوفی سی جنہاں دا قرآن و سن وہ سی باجید سی جنید سی یہ سب لوگ سی کوئی انہاں دی نویں گل نہیں سی خالص لوگ سی. تو باجید رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے میں ساری عمر ماں دی بڑی خدمت کی جو کبھی اٹھ کے مندا سی کہ میں اس مغالطے چ پی گیا کہ میں اللہ دے حکم نو من کے کر لا. ذرا دیکھو دل ٹونے جتوں امام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. رسول اللہ نے ہجرت دے کہہ تابع میں کہ ایسا مہاجر ہے ہجرت ٹین نہیں کی ہے کھ نہیں لبا. یہ عورت دی خاطر آیا انہوں کچھ نصیب نہیں آیا. اے نہ ہو جائے گناہاں دا تے کسا ہی مکاؤ نہ انہاں دی گلاں نہیں اتھے نہ مباح طاعت دیاں گلاں کہ نیکیاں مگر انہاں نیکیاں دے پیچھے بھی جو نہیں نیت نیک برباد. یعنی ساری کھیتی محنت کی گوڈیاں دیتیاں کھاداں پائیاں وقت آیا تو اگ لگی کھیتی سڑ گئی حابطۃ اعمال برباد ہاں ضائع. بعد فرماؤندے عمر گزر گئی میرا تہاڈا بھی حال ہے ساری نظر ہی نہ بڑی ماں دی بھج کے گل مننی تے بڑا خوش میں اللہ نے جو حکم دیتا ماں نال نیک سلوک کرو میں اتنے پورا واقعی میں بڑا دیندار مگر ایک رات سردی بڑی سی ٹھنڈ بڑی سی تے ماں نے آکھیا باجی پانی پیا تے میرے دل نے برا منایا سستی ہوئی دل تو بہت بری گل لگی. ماں نے کہڑے ویلے مینوں آکھیا ہے جی ٹھنڈ تے اسی ویلے مینوں پتہ لگ گیا کہ باجی تیرا نفس دھوکھا دیندا ہے کہ تینوں فریب دے ہی رکھیا بھی تو اللہ دے حکم نہ ماں دی خدمت کرنا اللہ دے حکم نہ ہوندا تو ہن بھی چاہ نہ پائی دو. یہ تو اپنا لچ چلتا رہا بھی ماں نہ محبت سی تو اس پاروں کرتا رہا حکم ہون نہیں رب دا ہن حکم نہیں رہا کہ ماں نہ نیکی کر. ٹھنڈ نے ذرا حکم تو پھیر دیتا. یہ دل نے جڑا تیرا برا بنایا تیرے دل نے معلوم آیا تو حکم خدا بندی سمجھ کے نہیں سی منتا صرف ماں کر کے جڑا پیار محبت انسانوں کا ہوندا کافر مومن بھی کر دے انہاں پاروں کردا روئے پھر اور اٹھ کے پھر پیالہ لے کے گئے. فرماؤندے میں سرانے کھڑا ماں نوں نیند آ گئی میں کوزا لے کے کھڑا رہا تے سردی یہ نہیں سی بھی جدوں ماں جاگی میں دتے میری انگلی دا پوٹا جڑا یہ ماس پھر ٹوٹی کی رہ گیا گوشت چڑھ گیا نال ٹھنڈ نے بالکل ساری رات نوں کر ہاں تے ماں نوں دکھ بڑا ہویا جدوں نے ویکھیا تے بازی بڑا انہیں دکھ محسوس میرے پتر نہ بن مگر مینوں اپنا کھوٹ پتہ لگ گیا بے بازی تو ایویں ولی بنیا پھردا سی بے اللہ دے حکم نہ مننا اللہ دا نہیں سی. یہ تو ہے صرف ماں سمجھ کے جو دنیاوی رشتہ اللہ دا حکم ہوندا تو صرف ٹھنڈ پاروں تو سستی کر رہا نہ ایڈی بڑی چیز. اور ایک شخص دا واقعہ لکھ دیا شیخ اکبر کہ 70 سال وہ پہلی صاحب نماز پڑھتا رہا اور بڑا مان انہوں میں بڑا دین تے عمل کرنا. حضور نے کہا پہلی صاحب دا سواد ہے تو بھئی انما الاعمال بالنیات اے پیچھے دیکھو کہ کام تے سنت دے مطابق اندر کی ہے اللہ دا حکم سمجھ کے کیتا ایک ہور نیت 70 سال ناغا نہیں کیتا. ایک دن کوئی ایسی گل ہوئی اللہ دا حکم کہ میں پہلی صاحب نہیں جا سکا قصور نہیں سی میرا کوئی پی گئی مجبور تے میں جسے کھڑا آیا میرے دل چ آیا بھی آج یار پہلی صاحب والے کی کہیں گے فلانا والا کتنے تو اسے میں رونا شروع کر میں کیا ہو نام مرادہ تو صرف یہ آتا رہا بندے ویکھن گے پہلی صاحب کھڑا جے پہلی صاحب اج نہیں سی جا سکیا قصور بھی نہیں سی تیرا اللہ دا کرنا کام پی گیا تو تینوں کی فکر ہوئی بھی وہ بندے کی کہیں گے تو بندیاں دا سوچیا تو 70 سال بعد میں رویا کہ نیت نہ ٹھیک نکلی. بندے خدا دے اپنے آپ شیشے منہ ویکھیے بھی جو کر رہا ہے نا کوئی خیرات کر رہا گن والا کتنے عادت ہی نہ نری ہوئے کہ چھوٹے ہوندے ایک عادت پی گئی ہوئی ہے ماں پیو آندے لوگ کہیں دے وہ اللہ کا بھی حصہ ہے کوئی. اللہ پاک دوسری حدیثاں چاہتا فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک جس بندے نے کام کیتا نا میرا بھی خیال رکھیا کہ اللہ نے خوش کرنا تے وچ کوئی ہور بھی نیت ہے تے دن قیامت جدوں آیا بھی حصہ ونڈ لو کچھ اللہ دا کچھ میں اغنی الشرکاء عن الشرک صاف کہہ دینا کہ میں کوئی مانگ سے 14-15 لے لا جا جلدی کیتا ہے انہوں دے دے میرے کو کوئی ادر نہیں جا کے سارا یوز کرنا منہ سے بجنی نمازاں روزے برباد ہو جانا سارا. جس پاروں آیت جڑی میں پڑھی یہ بارے یہ سورہ ہود دی سن لو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع لے آئے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح دے اندر لے آئے. کم بجائیے میں تسیں حدیث تو ہمیں نہیں امام نے شروع کیتا کہ سنت دے بھی مطابق ہوئے تو بہت دور بین لا کے ویکھنا بھئی کتے ہور خیال تے بڑیا نہیں بچ کہ ایس پاروں درس دیو تو ایس پاروں بات کرو کسی بیڑا نہ کر کھو جائے محنت ضائع نہ ہو جائے. شفعی اصبحی شام دا کہندا میں مدینہ منورہ آیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا تو دنیا بہت جمع بڑا اعتماد لوگ سن دے. میں پوچھا لوگوں نے کون آدمی انہوں نے آخیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. میں کول ہو کے بہ گیا اگے جا کے بہ گیا تو سنیا جیسے آپ نے گل بات ختم کی لوگ اٹھ گئے. میں آخیا ابو ہریرہ رضی اللہ
مینوں کوئی ایسی حدیث سنا جڑی رسول اللہ تو چنگی طرح یاد رکھی ہے تے سکھی اے حدیث پاک ذرا سنیو تے پھر پتہ لگے کہ امام نے کتاب نو کیوں نیت تو شروع کیتا کہ گناہاں دا سوال تسی ایویں کردے فلانا گناہ اس نیت نہ گناہ دی گل ہی نہیں یہ تے نیکیاں دی گل ہے کہ نیک اعمال بھی اگر تسی نہیں اچھی نیت نہ کیتے ککھ نہیں لبا امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آکھیا ایسی کوئی گل سنا جڑی حضور کو تو اچھی سنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آکھیا ہاں ایسی سناؤں گا مگر نشہ کا نشہ ابو ہریرہ نے اتنی چیخ ماری کہ فرمایا بے ہوش ہو کے ڈگ پہن لگا میں سنبھالیا پھر میں آکھیا ابو ہریرہ رسول اللہ دی کوئی حدیث سنا کیا ہاں سناؤں گا مگر پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا تیسری باری ویکھیا بے ہوش تیسری باری تو بعد میں ویکھیا کہ اپنے منہ پر نہیں ڈگن لگا اینا علاوہ خواہ میں پھر سہارا دیتا سنبھالیا فرما فاق جدو ہوش آیا پھر کہنے لگا ایس گھر دے اندر سوائے میرے تے رسول اللہ دے اس سے کوئی بندہ نہیں میں ایسی گل تینوں سنن لگا جڑی صرف مینوں حضور نے دسی میں سی یا نبی پاک سی کوئی تیسرا بندہ نہیں تو پوچھی ہے تو میں تینوں دسدا اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا ابو ہریرہ قیامت دے دن جدو اللہ تعالیٰ تخت عدالت تے بہنا کچہری لگنی تے دنیا سدنی رب نے تے 3 بندے آنے اے ہن سن لو عالم بھی سن میں بھی سنا اللہ کو پناہ ہی منگی جائیے کہ اللہ بچائی انہاں چوں نہ ہو جائیے 3 اور انہاں 3 تو بڑی نیکی سوچ ہی نہیں مسلمان سکتا ایک عالم میں قرآن سجا گیا کہ تینوں قرآن دا علم سے حدیث دا سی تو کی کم کیتا اللہ نے پوچھا سنا علم دین دا انہیں آکھا میں دن رات اللہ تیرا دین سنایا اللہ نے آکھا کذبتا جھوٹ بول وقالت الملائکۃ لہ کذبتا فرشتیاں بھی آکھیا بکواس کرنا جھوٹا کیوں اللہ نے آکھیا تو سارے درس دیتے تو واز کیتے تو تقریراں کیتیاں نیت تیری سے رکھتا ہی کالا انہو کارن تو صرف ارادہ رکھتا سی کہ لوگاں چرچا ہو جائے فلانے بڑے حضرت شیخ الاسلام عالم تو بلے بلے کرانا چاہتا سی وقت کیلا ظالم وہ ہو گئی گل دنیا لوگاں کیا کرنی چاہیے تیرے نعرے بجے تیرے ہاتھ میں جو تو چاہتا سی ہو گیا دوسرے نمبر سے بلایا مالدار کہ تینوں مال دیتا اور کسی قسم کی کمی نہیں چھڑی تو اس مال نہ کی کیتا انہیں آکھا اللہ تیرے رستے لٹاؤندا رہا غریباں دی مدد کردا رہا نیکیاں برائی دی گل ہی اس حدیث چوں کڈو نافقی بسن اعمال نیک فرمایا دینی عمل بھی تد کارآمد ہونے بنیاد جے نیتاں پاک ہون گیاں تدے اگلے ٹکڑے چ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ہجرت کیتی اللہ رسول دی خاطر او دی ہجرت اللہ رسول دی خاطر تے جن نے عورت لی کیتی دنیا دی کیتی وہ ہجرت اسے گل ہی جی کیتا میں کیسے مہاجر تو تقریر کی ہوں آ جڑا زنانی لی آیا انہوں زنانی صرف ملنی ہے اور اللہ کو کوئی ثواب نہیں ملنا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آکھا کہ تو جھوٹ بولدا فرشتے بھی بولے کہ تو جھوٹا تو صرف یہ چاہیا سی کہ لوگوں سے مشہور ہے کہ جواد بڑا سخی ہے ہو گئی گل پھر پوچھا کہ سنا شہید نوں تینوں بڑی طاقت دی بہادر نے آکھا میں تیرے دین لی مریا جانا دیتی فرمایا جھوٹ بولے تو جڑی اخوانا چاہتا سی تمغہ ملے انہوں ستارہ جو مل گیا اس اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اولئک الثلاثۃ اے وہ 3 بندے تسار بہم النار یوم القیامہ سب تو پہلا دوزخ تے پٹکایا جانا سارے مجرم بعد جانے ہیں پہلا قرآن دا عالم جانا ہے شہید جانے ہیں سخی جانے کہ تسی میرے خوش کر دیا دنیا لب دے رہے جہنم اور یہ ہوئی شفائی اسبئی شام گیا اور زمانہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں نے دربار چ گیا تو اتوں پھر امیر معاویہ رضی اللہ اپنے سیاف جڑا تلوار لے کے جلاد کھڑا رہندا سی نا علا ابن ابی حکیم دا نام وہ پھر واقعہ بیان کردا کہ شفائی آیا انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ کے سامنے یہ حدیث سنائی اساں دیکھیا بے میں امیر معاویہ پھر ٹائم مار کے روئے زارو زار روئے کہ اساں کیا یار بڑا نامراد آیا کتھوں یہو جہا آ گیا کہڑی گل انہیں سنائی ہے امیر نے آکھیا اسے حضرت معاویہ رضی اللہ گل سنو کہ جدوں انہاں لوگاں نا قد فعل بہم ھذا جدو ایڈیاں نیکیاں کرن والیاں نے آ ہویا فکیف من بقیا من الناس جڑی باقی دنیا رہ گئی انہاں دا حال پھر کی ہوگا عالم اور شہید اور سخی دا حال ہویا کہ جہنم پہلا باقیاں دا کیا اس تو حدیث پاک کہ وہی تو بغیر گزارا نہیں وہی صرف ایک گل دسی ہے کہ مرنا اور خدا نو حساب دینا حساب 2 ہی سوال آنے ہیں سامنے کہ کام جڑا کیتا ہی میرے حکم دے مطابق جڑا سنت سی وہ دے مطابق کیتا جی اے تو ٹھیک ایک نمبر مل گیا دوجا مینوں خوش کر لی کیتا یا کچھ نیت ہور نیت منہ مار ہاں اس پاروں حضرت معاویہ نے پھر لوگ جے آندے سے روندے رہے تو بعد چہرہ پہنچ کے انہاں آکھیا صدق اللہ و صدق رسول
اللہ بھی سچا تو رسول بھی سچا تے نال وہ ایت پڑھی جڑی میں آغاز پڑھی ہے سورہ ہود دی حضرت معاویہ نے، میں وہ ترجمہ کر کے ختم کرنا کی فرمایا اللہ نے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اے 15ویں 16ویں آیت جے سورہ ہود دی کہ جڑے لوگ صرف دنیا دی زندگی چاہتے ہیں یہ رونق دے مگری پے پاویں وہ مولوی دے پیس چ پاویں لیڈر دے چاہتے ہوئی اب کوئی اقتدار ملے بلے بلے ہوئے کی ہوگا پھر نوفی الیہم اعمالہم فیہا اسی اس دنیا جنہوں نے بالکل محنت دا بدلہ دے دیں گے، وہ بلے بلے بھی ہو جاؤ گی، اشتہاراں جنام ہی آؤ گے، سب کچھ ہو جاؤ گا، وہم فیہا لا یبخسون، اتنے نہیں انہوں دا اسی کوئی حق مارا گے، بالکل سب کچھ جو چاہتے دے دیں گے، مگر اگے کی ہوگا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اگلی دنیا جنہوں نے سوائے دوزخ سے کچھ نہیں ہوگا، جہنم ہوگی جو چلے جان گے، وحبط ما صنعوا فیہا، جو اس دنیا کر کے گئے سی سب اتنے برباد ہو جائے، وباطل ما کانوا یعملون، جو کیتا کرایا سی بیڑا رڑ گیا۔ اس تو مجرمہ اور گناہ گاران کی اثر ہونا، وہ تو اگے ہی مجرمہ دی صف ہے، اے دیندار لوگوں کام جانا چاہیے، کہ ایک نہیں نیت بڑی ہوئی چھپی اور پتہ بازی دی طرح عمر گزر تو بعد لگنا، تے 70 سال صف کھڑے ہون تو بعد لگنا، بھئی یار خیال تے ہی ہے لوگ کی کہانی، اللہ کا خیال تے بچھا ہی کوئی نہیں، دھوکھا دیندا رہا میرا نفس مینوں، اللہ نہیں، اللہ نہیں جڑے کرن گے انہاں دی تھوڑی نیکی دا بھی بہت عوض ملے گا، بہت عوض ملے گا۔ اللہ دے رسول دیاں بشارتاں مولانا بھی تانوں سناؤں گے، تسی بھی سن دے، ایک کھجور اللہ دے واسطے کوئی دے دے تے صحیح بخاری چ اگے جال کے آندا اللہ تعالیٰ انہوں بھی سجے ہاتھ نال لیندا، ہاں بے قدری نہیں کردا میں پھڑنا، سجے ہاتھ نال لین تو بعد حضور فرمایا انہوں پالدا وڈا کردا، حتیٰ کہ اود پہاڑ تو زیادہ وڈی کر کے قیامت دن تیری تکڑی چ رکھوں گا، دتی ایک کھجور ہے احد پہاڑ، اینا نفع کوئی بینک دیندا، ایسے سود مگر لگے ہے، اے جنہ مرضی سود بداؤن کم بخت کتھے دے 700 گنا کم از کم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جے لیے اللہ چاہو گا یہ نو بھی کئی گنا دے گا، اس کو کمی ہے، واللہ واسع علیم، نہ دے خزانے کمی تے نہ انہوں یہ ہے کسی شاید علم نہیں، سب پتہ۔ آخری بات جڑی جنہ اس گل تے ایمان لیاندا بے اللہ دی رضا لئی کران گے تے بیڑے پار ہو جان۔ قرآن پاک آیا اللہ دے رسول علیہ السلام منادی کی تھی، اے مولانا بیٹھے عربی پڑھے حضرات جی بیٹھے، اللہ نے کس طرح کہی جاتا کہ اللہ کو قرضہ دو، مگر یہ انداز ہو رہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جنہیں گلیاں چھوکا نا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ آواز کی میں قرض مانگنا، کوئی مینوں ادھار دیندا؟ رسول اللہ نے جو پڑھیا حضرت ابو الدہداء نے آکھا یا رسول اللہ قرض مانگدا، ہاں آپ نے فرمایا ہاں غیر ظلم ولا دی، نہ یہ اب دے پلے کچھ نہیں اس تو منگدا، نہ یہ اب کسی دا مار لینا، سب کچھ تہاڈا امتحان کردا، میرا دتھے ہی دیندے کہ نہیں، تے نیت ہے اب جے دے دیں گے تے کئی گنا دوں گا۔ انہاں آکھیا جے یا رسول اللہ گل ٹھیک ہے تے کون ضامن ہے کہ دے بدلے ملوں گا مینوں سب؟ حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں۔ ابو دردار نے آخیا پھر عرباں دے طریقے سے آپ میرا ہاتھ کڈو ہاتھ یا رسول اللہ، ہاتھ پا کے انہوں نے آخیا لو پھر 2 باغ مدینے میرے سارے تو آلہ، ایک آلیہ ایک صاف لائے، 300 بوٹا، اور مدینہ جاندا میرے باغاں دا باغ کسے دا نہیں، میں اللہ دے رسول دونوں باغ اللہ دے رستے دے سودا ہو گیا، تسی جنت دے ضامن ہو گیا، میں اللہ دی رضا دیتا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بخن واہ واہ، مگر یار تو ایک رکھ لا، ایک اللہ دے رستے دے۔ حضور نے آپ بھی کیا ترس کھا کے بیٹھتے رہن دے، جڑا حضور نے قبول کیتا۔ حضرت ابو دادا گئے پھر دروازے تے جا کھڑے ہو گئے، باغ دے وچ ہی انہاں دی بیوی بچیاں نے گھر بنایا سی، پھردے سی، چوڑیاں کھجوراں نال پریاں سی۔ ابو دادا دروازے جا کے دادا آ جاؤ باہر تے چوڑیاں جڑیاں کھجوراں سٹ دیو، اے باغ وک گیا اور میں دا سودا کراں، ہن باغ میرا تہاڈا نہیں رہیا، وک گیا۔ تو دادا نے پوچھا حضرت کدے ہاتھ ویچیا؟ فرمایا اللہ نے سودا کر لیا، رسول اللہ ضامن ہو گیا، جنت دا وعدہ ہو گیا۔ اس دادا نے آخیا رب حت تجارت کا، ابو دادا مبارک ہوئے تینوں سودا سچا سودا تو ہی کیتا۔ تو اللہ توفیق دے وے، اے تھوڑا بہت جڑا بیٹھے اے پاک کتاب بخاری شریف کتاباں تو کتاب نہیں، قرآن تو بعد دا نمبر ہے، تے جڑا اینوں شروع تو آخر تک پڑھو گا نا، وقت کڈو کہ نبی پاک دی مجلس اگر ایسی نہیں بہ سکے ہن بہ سکے، جدو اینوں پڑھو انج پڑھو کہ حضور سامنے بیٹھے فرما رہا ہے تو میں سن رہا، پھر دیکھو گے کہ کنا نور اور کنی برکت تانوں حاصل ہوندی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دعا بھی کریے، خالق بخش صاحب بھی دسیا کوئی ساتھی انہوں دی بچے فوت ہو گئے، بچیاں فوت، اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے، ہور لوگوں میں ایسے صدمے پیش ہوں دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تجاوزنا آبائنا وامہاتنا واہل دیننا جمیعا من صرف منہم ومن غبر الى یوم القیامہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب